بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ نو عمری کو پہنچا۔ جو ہی اس نے شعور کی آنکھ کھولی تو اس نے ارد گرد کے اپنے ماحول کو دیکھا۔ مسلمانوں کے ملک کے اندر لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات سے بڑا ہی کمزور دیکھا۔ بہت بڑی آبادی کے اندر مسجد کے اندر چند نمازیوں کو دیکھا، اور پھر دوسری بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق غلامی اور تعلق اطاعت اور تعلق محبت اور تعلق حبی اور قلبی بڑا کمزور ہوتا ہوا دیکھا۔ اور پھر تیسری بات کہ آسمان سے اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو بھیجا تھا، جس پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا تعلق جب قرآن کے ساتھ دیکھا تو وہ بھی بہت زیادہ کمزور دیکھا۔ اور پھر پوری امت کے احوال کا جائزہ جب اس شخص نے، اس نوجوان نے لیا تو دیکھا کہ پوری امت مسلمہ فرقوں میں، گروہوں میں، برادریوں میں، قبیلوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ امت مسلمہ کی یگانگت و اتحاد اور اتفاق پارا پارا ہو چکا ہے۔ سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان ہیں۔ تو اس نے محسوس کیا کہ امت کو متحد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تھوڑا اور براڈ ویژن کے ساتھ اور زیادہ کھلا وسعت نظری کے ساتھ دیکھا تو معاشرے کے اندر پاکستان کی صورتحال کو دیکھا تو پاکستان کے پورے سسٹم کو اور پورے نظام کو جب اس نوجوان نے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ جس کلمے کے نام پر، جس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پاکستان بنایا گیا تھا اور لاکھوں قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اس پاکستان کے اندر انگریز کا دیا ہوا، سامراج کا دیا ہوا ظالمانہ اور جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور وڈیروں کی پرورش کرنے والا اور بڑے لوگوں کی پرورش کرنے والا نظام موجود ہے۔ تو اس کے دل کے اندر، اس نے اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لی کہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور اپنی زندگی کا سارا وقت، زیادہ سے زیادہ وقت اور اپنی ساری صلاحیتیں انشاءاللہ میں امت مسلمہ کا جو کمزور ہو چکا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، تعلق بندگی اور تعلق اطاعت، وہ میں اس کو بحال کرنے پر محنت اور کوشش کروں گا۔ اور جو تعلق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کا، امت مسلمہ کا بالکل مضبوط ہو رہا، کمزور ہو رہا ہے، اور لوگ جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے اور اطاعت کے حوالے سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، اور امت مسلمہ کا جو تعلق قرآن مجید سے کمزور ہو چکا ہے، اور مسلمان جو ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان ہیں اور متحد نہیں ہیں، انتشار کا ہو چکا ہے، منتشر ہو چکے ہیں امت مسلمہ کے لوگ، اور گروہوں میں اور قبیلوں میں اور برادریوں میں اور مسلکوں میں اور فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں ان کو انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر لاؤں گا، اور پھر پاکستان کا جو نظام ہے اس کو بدل کر وہ نظام لاؤں گا جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، اور وہ نظام مصطفیٰ ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے۔ اس نوجوان کو جس نے جنگ سے اس مقصد کو لے کر، اس مشن کو لے کر اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیا، آج لوگ اس کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو سارے کا سارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس کام کو، اس مقصد کو اور اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے منہاج القرآن کا آغاز کیا۔ منہاج القرآن کا جو مقصد ہے وہ تعلق باللہ کی بحالی ہے۔ منہاج القرآن کا دوسرا مقصد ربط رسالت ہے، تیسرا مقصد رجوع الی القرآن ہے، اور چوتھا مقصد اتحاد امت ہے، اور پانچواں مقصد مصطفی انقلاب ہے۔ دوستان محترم، اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج ان پانچوں چیزوں پر محنت کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے تو آئیے
آپ بھی اس قافلہ عشق و مستی کے ساتھ شامل ہو کر تحریک منہاج القرآن کے باقاعدہ آپ بھی ممبر بنیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت و غلامی و محبت کا تعلق جوڑنے کے لیے اور قرآن مجید کے ساتھ امت مسلمہ کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اور امت مسلمہ کو منتشر امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے آئیے ہم اور پاکستان کے اندر مصطفی انقلاب یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے ہم سب مل کر محنت کریں۔ جو دوست بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بڑا ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو کیا جانا چاہیے، تو ہر دنیا میں آنے والا ہر شخص انسان ہے، جو قیادت کرتا ہے وہ بھی انسان ہے، جو ساتھ دیتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، مگر سوچنے والی بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ کون شخص کون سا مشن لے کر چل رہا ہے، کون شخص کس مقصد کے لیے محنت کر رہا ہے۔ کیا ایک بندہ اپنی ذات کے لیے محنت کر رہا ہے اور ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی رضا کے لیے محنت کر رہا ہے، تو ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام تعلق باللہ، ربط رسالت، رجوع الی القرآن، اتحاد امت اور عالمگیر مصطفی انقلاب ہے۔ جس بھائی کو، جس دوست کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کام کرنا بڑا ضروری ہے، بلکہ یہ کرنا اللہ کا حکم ہے، اللہ قرآن مجید کا حکم ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی مقصد اور اسی مشن کے لیے گزری، ان کو چاہیے کہ وہ تحریک منہاج القرآن میں شمولیت اختیار کریں، اور شمولیت اختیار کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ ایک فارم تحریک منہاج القرآن کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، پیج سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور اس فارم کو فل کر کے کسی بھی نزدیکی تنظیم تحریک منہاج القرآن کی جو بھی تنظیم کوئی ساتھی آپ کے ارد گرد موجود ہو تو آپ اس کو جمع کروا دیں گے، وہ انشاءاللہ دفتر میں، تحریک کے دفتر میں اور مرکز میں پہنچا دے گا، اور آپ اس مشن مصطفیٰ کے باقاعدہ ممبر، باقاعدہ سپاہی بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔